اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب سخت فتنے ہوں گے، اور سنو بڑے سخت فتنے آئیں گے، اور خوب سنو بڑے سخت فتنے آئیں گے۔ القاعد خیر من الماشی فیہا، ان فتنوں کے زمانے میں آدمی جو بیٹھا ہوا ہے، القاعد وہ چلنے والے سے زیادہ بہتر ہے جس کا کسی سے کوئی سروکار نہ ہو۔ والماشی فیہا خیر من الساعی الیہا، اور ارشاد فرمایا بیٹھا ہوا آدمی اس آدمی سے زیادہ بہتر ہے جو کسی بھی درجے کا فتنوں کے اندر ملوث ہے۔ الا فاذا وقعت، سن لو جب یہ فتنے آ جائیں، فمن کان لہ ابل فلیلحق بابلہ، تو جس آدمی کے پاس اونٹ ہوں وہ ان اونٹوں کو لے اور جنگل کی طرف نکل جائے۔ ومن کان لہ غنم فلیلحق بغنمہ، اور جس آدمی کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریوں کو لے کے نکل جائے۔ ومن کانت لہ ارض فلیلحق بارضہ، اور جس آدمی کے پاس کوئی زمین ہو کھیتی باڑی کے لیے وہ اس میں مشغول ہو جائے، فتنوں سے علیحدہ رہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، ارأیت من لم یکن لہ ابل ولا غنم ولا ارض، آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جس کے پاس اونٹ بھی نہ ہو، بکریاں بھی نہ ہوں، کوئی زمین بھی نہ ہو کھیتی باڑی کے لیے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے، یعمد الی سیفہ فیدق علی حدہ بحجر، کہ اپنی تلوار کو لے اور اپنی تلوار کی دہار کو پتھر پر مار کر کند کر دے، یعنی توڑ دے۔ ثم لینج ان استطاع النجا، پھر نجات کی جو صورت ممکن ہو سکے اس فتنے سے بچنے کے لیے کرے۔ اللہم حل بلغت، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تو گواہ رہنا میں نے بات پہنچا دی۔ اللہم حل بلغت، اے اللہ میں نے بات پہنچا دی۔ اللہم حل بلغت، اے اللہ میں نے بات پہنچا دی، 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ فقال رجل، پھر ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، ارأیت ان اکرہت حتی ینطلق بی الی احد الصفین، آپ کا کیا خیال ہے اگر مجھے مجبور کیا جائے اور مجھے جبر کیا جائے اور زبردستی لے جا کر کسی صف میں کھڑا کر دیا جائے؟ فیضربنی رجل بسیفہ، تو ایک آدمی اپنی تلوار سے مجھے مارتا ہو، یا ایک سامنے سے تیر آئے اور وہ تیر میری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبو باثمی و اثمک یکون من اصحاب النار، کہ تیری طرف تیر پھینکنے والا آدمی اور تجھے اپنی تلوار سے مارنے والا، قتل کرنے والا، جب وہ وہاں سے واپس لوٹے گا تو اپنا گناہ بھی اس کے سر پر ہوگا اور تیرا گناہ بھی اس کے سر پر ہوگا، اور وہ اصحاب النار، وہ دوزخیوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مشہور احادیث ہیں، اور احادیث کی تمام کتابوں میں کتاب الفتن ایک مستقل کتاب ہے، اور اس میں وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جن احادیث کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات میں کے متعلق ان احادیث میں پیشن گوئی فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ غرض اس حدیث کا معنی اور مقصد اور مدعا یہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہوں تو انسان اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اور اسی طرح سے اپنے گرد و نواح کے ماحول کو، دین کو بچانے کی بھرپور کوشش کرے، لیکن کسی فتنے میں انسان مبتلا نہ ہو، اور کسی ظالم کا آدمی ساتھ نہ دے، نہ حق کسی کا انسان ساتھ نہ دے۔ ہر آدمی کو ظلم سے، زیادتی سے روکنے کی زبان سے بھرپور کوشش کرتا رہے، لیکن عملاً آدمی ایسے حالات میں شریک نہ ہو۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ فرمان تو بالکل وضاحت ہے کہ جس آدمی کے پاس بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، یا اسی طرح سے کوئی زمین ہے تو وہ وہاں چلا جائے، جا کے بندگی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، اپنے ایمان کی، اپنے خاندان کے، گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کے، تحفظ کے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرے۔ اور پھر ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول،
اگر ایک آدمی کے پاس اونٹ بھی نہ ہو، بکریاں بھی نہ ہو، زمین بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے گویا کہ ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہتھیار توڑ ڈالے، اس لیے کہ اگر اس کے پاس ہتھیار ہوگا تو ممکن ہے کسی مسلمان پر اس کا ہتھیار نہ لگ جائے، اور کسی مسلمان پر اگر ہتھیار پڑ گیا اور اس کے ہاتھ مسلمان کے خون سے رنگین ہو گئے تو اپنے لیے جہنم کو واجب کر لے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی ارشاد فرمایا کہ خیال رکھنا کہ تمہاری زبانیں دوسروں کی عزتوں سے محفوظ رہیں، اور تمہارے ہاتھ دوسروں کے خونوں سے محفوظ رہیں، اور تمہارے پیٹ دوسروں کے مالوں سے محفوظ رہیں۔ پیٹ میں حرام نہ ڈالنا، اور اپنے ہاتھوں کو دوسروں کے خون سے رنگین نہ کرنا۔ اور اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ دوسروں کی عزتوں سے اپنی زبانوں کو خراب نہ کرنا، یعنی کسی کی بے عزتی کر کے، گالی گلوچ اختیار کر کے، یا کسی کی ہتک اور توہین کر کے اپنی زبان کو خراب نہ کرنا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول، اگر ایسے حالات ہوں اور ایسے حالات میں اگر مجھے مجبور کیا جائے اور مسلمانوں کی کسی صف میں لے جا کے مجھے کھڑا کر دیا جائے تو پھر کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے یہ بتایا، اور اس نے یہ کہا اللہ کے رسول سامنے سے ایک تیر آ جائے اور وہ مجھے مار ڈالے، قتل کر دے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے گناہ اس کی طرف پلٹ جائیں گے، اور اس کے اپنے گناہ بھی ہوں گے اور تیرے گناہ بھی ہوں گے، اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ قاتل اصحاب النار، وہ دوزخی کہلائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بجائے اس کے کہ ہم تبصرے کریں، بجائے اس کے کہ جناب ہم اس قسم کی باتیں کریں، بجائے اس کے کہ ہم کبھی اخبارات کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ کبھی ہم دیگر ذرائع ابلاغ کو دیکھیں کہ کیا ہوا، کس نے کیا کہا، سب سے بہتر حل یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کی طرف رجوع کرے، ان تمام حالات، ان تمام حوادثات کو چھوڑے اور انسان اللہ پاک کی طرف رجوع کرے، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب کو اختیار کرے، اور اسی طرح سے اپنی زبان کو بھی آدمی قابو میں رکھے، اور اپنے ہاتھ کو بھی انسان روک کر رکھے، اور اپنی سوچوں کی بھی انسان حفاظت کرے۔ یقیناً پرفتن زمانہ ہے، اور اس زمانے میں ایمان کو بچانا، اسلام کو بچانا، دین کو بچانا، دین پر استقامت اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے ہی زمانے کے متعلق نشاندہی فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا، دین پر استقامت اختیار کرنا ایسا ہی مشکل ہوگا جس طرح سے ہاتھ میں انگارہ رکھنا ہے۔ ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل ہے، کچھ نہ کچھ ضرور انسان کو جلن ہوتی ہے، اور کچھ نہ کچھ ضرور آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں سے کچھ نہ کچھ حصہ کسی کو ضرور پہنچے گا، تکلیف ہوگی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی طور پر یہ ارشاد ہمیں یہی سبق دیتے ہیں، یہی بتا رہے ہیں کہ رجوع الی اللہ کی بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے بہرحال اپنے ایمان کا تحفظ، اپنے دین کا تحفظ، اپنی نسلوں کے ایمان کا تحفظ، اور اپنی اولاد اور گھر والوں کے ایمان کا تحفظ، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ظاہر ہے ان فتنوں میں پڑ کے اور ان حالات میں فتنوں کے اندر واقع ہو کر اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کرنا ہے۔ ان تمام فتنوں سے انسان الگ ہی رہے اور کنارہ کشی ہی اختیار کرے، تو اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔